بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 80، 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وقالوا، اور وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں آگ چھوئے گی ہمیں، الا مگر ایام معدودہ، سوائے چند دنوں کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا ہے، رکھ لیا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عہدن، کوئی عہد، کہ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پہ وہ بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، کیوں نہیں، بل کسبہ، جس نے کمائی، سیئۃً، برائی، و احاطت بہ خطیئتہ، یا گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ آیت نمبر 80 سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ، یہود، مدینہ کے جو یہود تھے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگ سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر گئے بھی تو الا ایام معدودہ، چند دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو قل، کہہ دیجئے پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا عہد موجود ہے کہ تم نے صرف چند دن جہنم میں رہنا، اس کے بعد تم نے جہنم میں نہیں رہنا؟ تو تمہارے پاس کیا پروف ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ دلیل مانگنی چاہیے۔ قرآن دلیل مانگ رہا ہے یہود سے، تو جو بھی عالم یا جو بھی مفتی، جو بھی مولوی، جو بھی مسئلہ بیان کرتا ہے، دلیل مانگیں اس سے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات نا علماء کے بارے میں یہ بٹھا دیا گیا ذہنوں کے اندر کہ ان کا بہت زیادہ ادب، ٹھیک ہے، ادب بہت زیادہ ادب ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ علماء کا ادب بہت زیادہ ہے، لیکن ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو وہ زبان سے نکال دیں، آپ کہیں بس ٹھیک ہے، آپ دلیل نہ مانگیں۔ تو دلیل مانگنا حق ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ پوچھ لیا کرتے تھے، ہاں بھی یہ مسئلہ ایسے ہے، تو دلیل مانگنا کوئی بات نہیں ہے، دلیل مانگنی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہاں قرآن دلیل مانگ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم جہنم کے اندر چند دن رہو گے؟ اگر دلیل ہے تو لاؤ، ٹھیک ہے، پیش کرو دلیل۔ تو یہود کا یہ دعویٰ تھا، یہ ان کی عوام، پیچھے ہم نے پڑھا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کے اندر وہ عوام کے بارے میں تھا، ان پڑھ لوگوں کے بارے میں۔ پھر آیت نمبر 79 کے اندر پڑھا علماء کے بارے میں کہ علماء نے کیا کیا خرابیاں کی تورات کے اندر ان کے، اور یہاں عوام اور علماء سب اس کام کے اندر مبتلا تھے کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جہنم میں صرف چند دن رہیں گے۔ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا تو وہاں یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، اس میں زہر ڈال دیا، زہر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو یہ لمبی ایک حدیث ہے، یہودیوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے چند سوال کیے تھے یہودیوں میں، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ فرمایا تھا کہ تمہیں من اہل النار، جہنم میں کون جائے گا؟ من اہل النار، جہنم میں کون جائے گا؟ تو قالوا، ان کا نکون فیہا یسیرا، ہم جائیں گے لیکن ہم تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نہیں،
تم تھوڑی دیر کے لیے رہو گے، تم ہمیشہ رہو گے۔ تو آگے سے کہتے تھے ہم جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، اور ثم تخلفون فیہا، پھر اس کے بعد تم ہمارے پیچھے آ جاؤ گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بھاگ جاؤ، اکسعوا، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے بعد کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو اس چیز کا اعتراف وہ کرتے تھے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن بعد میں ہم جو ہے وہاں سے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یا پھر ان کا یہ بھی نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال کی ہے، تو دنیا کی ایک زندگی کے بدلے 1000 سال زندگی کے بدلے جہنم میں ایک دن عذاب ہوگا۔ یوں جہنم صرف 7 دن رہے گی اور اس کے بعد جہنم ختم ہو جائے گی۔ یا پھر ان کا یہ بھی نظریہ تھا، ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری ان کے وہم و گمان تھے، ان کی باتیں تھیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے اپنے خراب عقائد کی وجہ سے کہ ہم جہنم میں چند دن رہیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جہنم میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہو جائے گی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا بلا من کسب سیئہ، جس نے برائی کمائی۔ اب سیئہ کہتے ہیں بڑی برائی کو، جس نے کفر کیا یا جس نے شرک کیا، وہ احاطت بہ خطیئاتہ، یا چھوٹے چھوٹے گناہ اس نے اتنے کر لیا کہ گناہوں کے اندر وہ گر گیا، فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جو کفر کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ یا پھر ایسا بندہ وہ بھی ہمیشہ رہ سکتا ہے جس نے ایمان تو لایا، کلمہ تو پڑھا، لیکن اس کے بعد کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ وہ احاطت بہ خطیئاتہ، خطیہ یعنی نیکیوں کے اندر وہ گر گیا، گناہوں کے اندر وہ گر گیا، ٹھیک ہے۔ وہ احاطت بہ خطیہ، ایسے اس نے گناہ کر لیا جن گناہوں میں وہ گر گیا ہے۔ تو سیئہ بڑے گناہ کو، کفر اور شرک، اور خطیہ و احاطت بہ خطیہ چھوٹے گناہوں کے اندر وہ گھرا ہوا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ سکتا ہے، ہاں اللہ کی مرضی اگر اللہ اس کے نکال لے، ورنہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، وہ تیاری کر لے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ جو محض خیال ہے نا کہ ہم جو ہے وہ جنتی ہیں، امت محمدیہ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو قرآن اور حدیث میں ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ایک لفظ کے بدلے انسان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تانا دینا، عیب نکالنا، جو لوگ عیب نکالتے ہیں وہ بھی جہنم میں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے بھی آدمی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے۔ جھوٹ ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، دیکھو نا، مسلمان تو ہے، کلمہ اس نے پڑھا لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام سے یہ بات منقول ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہم اس بندے کو کافر جو ہے وہ شمار کرتے تھے، یعنی کفر کے قریب ہو گیا وہ بندہ۔ تو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، تو اس کا ایمان تو پھر رہا نہیں نا ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ داخل کرے گا اور جہنمیوں سے جہنم کو نکالے گا، اور اللہ کے ہاتھ میں ہر وہ بندہ آ جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے۔ تو ایمان تو ہے نہیں نا، ایمان تو ہوگا کو عمل کرے گا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، جس طرح اگلی آیت کے اندر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ اب ایمان اور عمل صالح لازم ملزوم ہے، دونوں شرطیں ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا فاولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، تو بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایمان اور عمل صالح، جس کے اندر ایمان بھی ہوگا، عمل صالح بھی ہوگا۔ اور عمل صالح میں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے نماز ادا کرنا، کم از کم بندہ نمازی ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں بالآخر جہنم سے نکال لیا جاؤں گا اور جنت میں مجھے داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی چند دن کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہزاروں سال جہنم میں رکھے اور اس کے بعد نکالے۔ تو کیا ہزاروں سال جہنم میں رہنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو ٹھیک ہے، وہ گناہ کر لے پھر۔ تو جب جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی، یہاں جو دنیا کی آگ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں نا، برداشت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں، میں تو صرف چند دن کے لیے جہنم میں رہوں گا، اس کے بعد نکل آؤں گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، اللہ کی مرضی، اللہ کتنی مدت جو ہے وہ جہنم میں پھینکتا ہے، ہزاروں سال بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے ایمان اور عمل صالح کی، تاکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت جو ہے وہ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔